السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں عارف بھٹی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر مزدور رہنما آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو یونین جناب ساجد کاظمی صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ساجد کاظمی صاحب؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کی کرم والی۔ اچھا کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ عرصہ 1 سال سے ریفرینڈم کی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں، ریفرینڈم نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 1 سال 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں مارچ میں قائد مزدور جناب خورشید احمد نے جب ہمارا ٹینیور سی پی اے شپ کا ٹینیور پورا ہوا تو قواعد و ضوابط کے مطابق جو سٹنگ سی بی اے ہے اس نے درخواست دی، آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے درخواست دی گئی کہ ریفرینڈم ہم ٹینیور پورا کر چکے ہیں تو نئے ریفرینڈم پروسیس کیا جائے اور اس کی تاریخ دی جائے۔ لیکن جو ہمارے متحارب ٹولہ ہے جو تقریباً جب سے وہ اس محکمے میں آئے ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ ریفرینڈم کمپنی کی بنیادوں پر لڑیں۔ جی، اس کے پیچھے سین یہ ہے کہ وہ نجکاری کرنے والوں کے ملک دشمن عناصر کے اعلی کار ہیں، اور وہ جو اس محکمے کی اجتماعی طاقت ہے، جو مزدوروں کی اجتماعی طاقت ہے، اس کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب طاقت کمزور کیسے ہوتی ہے اس کو منقسم کیا جاتا ہے۔ یہ 6 ریفرینڈم ہار چکے ہیں، 6 بار آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین جناب خورشید احمد کی قیادت میں 6 ریفرینڈم جیت چکی ہے، اور یہ لوگ 6 ریفرینڈم ہار چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ اپنے حرکات و سکنات سے، ملک دشمنی سے، ملک کے اداروں کے ساتھ دشمنی سے یہ باز نہیں آتے۔ ابھی بھی یہ کبھی عدالتوں کے پیچھے یہ چھپتے ہیں، کبھی یہ کوئی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ کوئی حرکت کرتے ہیں، کبھی یہ کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کئی پارٹیاں بدل چکے ہیں اور کئی کنفیڈریشنز ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کاظمی صاحب، یہاں پہ میں آپ کو ذرا پوچھوں، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں؟ ذرا تھوڑا سا بات۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ پیغام یونین ہے، کبھی یہ پیام یونین ہوتی ہے۔ یہ ملک کے قومی ادارے تباہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ریلوے میں بھی انہوں نے تباہی مچائی، ٹرانسپورٹ کے محکمے میں انہوں نے تباہی مچائی۔ یہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے ایک پریشر گروپ کی حیثیت رکھتے ہیں، بلیک میلر ہیں۔ مزدوروں کی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں نظر انداز کرنے کی بجائے ان کو یہ کیپچر کرتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اسی طرح آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو ملک دشمن لوگ ہیں ان کے اعلی کار بن کے ان کے سہولت کار ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کسی طرح کمپنی سطح پر ریفرینڈم ہو، محکمہ جو ہے اس کی اجتماعی خد و خال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ ان کو نجکاری کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آخری حد تک ملک کے سب سے بڑے پیداواری منافع بخش ادارے کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے، اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہماری قیادت بڑی پائس، قلندرانہ اوصاف کا مالک ہے ہمارا لیڈر، بالکل ٹھیک، صوفی مزاج لیڈر ہے۔ اور جب تک مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ان کو عمر خضر عطا فرمائے، جب تک وہ حیات ہیں کم از کم یہ اپنے متحارب ٹولہ جو ہے یہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کاظمی صاحب، اس میں تو ویسے کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جو کامیابیاں جو ہیں وہ پاکستان ہائیڈرو یونین کے حصے میں آئی ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو کاظمی صاحب، ایک بات اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ محکمہ بجلی کے جو محنت کش ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو بر وقت جو ہے وہ دستیابی جو ہے اس میں بڑی مشکل آ رہی ہیں، جیسا کہ اس دفعہ عید کا بونس بھی نہیں ملا اور دیگر مراحل سے بھی محروم ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ آپ بتائیے گا میرے ناظرین۔ جی میں عرض کر چکا ہوں، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پہلے قائد محترم جناب خورشید احمد جب اسلام آباد جاتے تھے، سیکٹری پاور ڈویژن سے، منسٹر پاور ڈویژن سے میٹنگ کرتے تھے، اور چونکہ وہ ایک میٹنگ ایک متعلقہ اتھارٹی سے ہوتی تھی وہاں پر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اب انہوں نے وہ طاقت کو منقسم کیا، اور کبھی
اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی پشاور، تو کبھی پشاور اور کبھی بلوچستان اور کبھی کہیں پر انہوں نے اس طرح الجھنوں کا شکار کر دیا ہے۔ جی اور اس کا وہ لوگ جو اس محکمے کی نجکاری کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ابھی مصدقہ اطلاعات ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ عید سے پہلے سیکٹری پاور ڈویژن سے کامیاب میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے بونس کا اعلان اپنا منظوری دے دی تھی۔ اب آج بھی ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قائد محترم جناب خورشید احمد اس وقت لیسکو ہیڈ کوارٹر میں ہیں، آج بی او ڈی کی میٹنگ ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے، ادھر وہ گئے ہیں جی، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آج بونس کا اعلان ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتا، خدا نخواستہ جی جی کوئی بھی وہ اگر کوئی غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی مزدوروں کے بنیادی حقوق کی دستیابی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کنزل حکومت جو ہے ایک مرتبہ پھر نجکاری کی طرف سرگرم ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ اس کے پیچھے کیا ایک مرتبہ پھر نہیں، یہ مسلسل نجکاری کی طرف ہیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں کہ اب آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے ورکر جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے کام بند کرنے کا اعلان کر دیا تو یہ قومی نقصان ہوگا، تو یہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اب بہت زیادہ ایروگنٹلی اپنا احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر بات رک جاتی ہے، لیکن یہ باز نہیں آتی کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں ساری زندگی سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی حکمران آیا، جو حکمران ہوتا ہے وہ نجکاری کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے، اور جو پارٹی حکمران نہیں ہوتی یا اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ نجکاری کی مخالفت کرتی ہے۔ اگر یہ قومی سوچ رکھتے ہوتے تمام سیاسی پارٹیاں جو آج تک حکمرانی کر چکی ہیں اور جو کر رہے ہیں، اگر ان کی سوچ قومی سوچ ہو، ملکی مفاد میں سوچ ہو، تو پھر یہ نجکاری نہ کریں۔ یہ کیوں نجکاری کی طرف آتے ہیں؟ یہ نااہل لوگ ہیں، یہ اپنی نااہلیت چھپانے کے لیے یہ نجکاری کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ ایک بات طے ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس محکمے میں بہت زیادہ گھپلے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے کے ہوئے ہیں، اور وہ جو کس نے کیے ہیں، وہ لائن مین نے کیے ہیں، میٹر ریڈر نے، بل ڈسٹریبیوٹر نے، کس نے؟ انجینئرز نے کیے ہیں۔ کوئی انجینئر، کوئی ملازم کسی بھی لیول کا وہ خربوں روپے کے فراڈ نہیں کر سکتا۔ یہ خربوں روپے کے فراڈ کس نے کیے؟ یہ ہمارے جو پاور ہاؤسز بند پڑے ہیں پچھلے 25-30 سال سے، کیوں پڑے ہیں؟ یہ ان کی منوپلی ہے۔ اتنے قیمتی پاور ہاؤسز ہیں، اگر وہ ہمیں دے دیے جائیں، محنت کشوں کو دیے جائیں، ہمارا انجینئر دنیا کے بہترین انجینئرز میں سے انجینئر ہیں، وہ اس کو وہاں پر پاور جنریشن کریں گے اور 2 روپے 2.5 روپے کا یونٹ بنے گا، وہ کرنے ہی نہیں دیتے۔ یہ حکومتی پالیسیاں اتنی ملک دشمنی پر مبنی ہیں کہ ادارے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اتنی زبردست کرپشن کے باوجود جو ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہے، یہ ہمارے محکمے کا انجینئر اور لائن مین یہ جان دے کر، جان پہ کھیل کر انہوں نے یہ سسٹم ہولڈ کیا ہوا ہے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کل پھر پے در پہ حادثے ہوئے ہیں، پچھلے 10 دنوں میں 3 لائن مین شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور حکومت کو، حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان کی جان بچانے کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے جو ان کے کرنے والے کام ہیں وہ کریں، نہ کہ نجکاری کی طرف آئیں۔ اچھا ساجد کاظم صاحب، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پلیز؟ جی، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے، گورنمنٹ باز نہیں آ رہی۔ ہم نے سابقہ حکومتوں سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ نجکاری کرنی ہے اگر آپ نے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔ آپ ہمیں قائل کر لیں کہ آپ کے پاس کیا میٹیریل ہے نجکاری کرنے کے لیے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا قومی مفاد ہے کہ نہیں، یا ہمارا موقف سن لیں کہ ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ نجکاری قومی مفاد میں نہیں ہے، اور جو فیصلہ ہو اس مذاکرات کے بعد اس پر باہمی افہام و تفہیم سے اس پر وہ فیصلہ جو ہے عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن مذاکرات کے بغیر اگر آپ 1 مین شو کریں گے اور اپنا ذاتی جائیداد سمجھ کر یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی،
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ محنت کے ہمارا مزدور اتحاد اتنا مضبوط ہے کہ قائد مزدور جناب خورشید احمد کی قیادت میں بہت مضبوط ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ قومی پیداواری ادارے کا سودا نہیں ہونے دیں۔ بہت شکریہ ساجد کاظمی صاحب، آپ نے ہمارے چینل کو اتنا ٹائم دیا اور جو ضروری گفتگو تھی، جو باتیں کسی کے فائدے کے لیے تھیں، اس کا آپ نے ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔